بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں الہی بخش آپ کے لیے آج حاضر ہوں روزہ اور ہماری صحت کے حوالے سے بات کرنے پر، اور ہم آج گفتگو کریں گے کہ روزہ ہماری صحت پر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم سب اس مبارک مہینے میں موجود ہیں۔ ہم سے بچھڑے ہوئے بہت سے لوگ جو اس دنیا میں نہیں رہے، کچھ مختلف وباؤں کی صورت میں ہم سے جدا ہو گئے، لیکن ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس مہینے کی برکات سے، اس بہار کی برکات سے ہم فیض حاصل کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ روزے کی برکات حاصل کر سکیں۔ یوں تو روزے کی بہت سی برکات ہیں، بہت سی خصوصیات ہیں اور بہت سے فائدے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا موضوع طبی حوالے سے ہے، اس لیے ہم روزے اور صحت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو ناظرین، آپ نے غور کیا ہوگا کہ عمومی زندگی میں ہم روزانہ 3 سے 4 بار کھانا کھاتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں ہم صبح سحر سے لے کر اور مغرب تک کچھ نہیں کھاتے پیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم روزے سے ہوتے ہیں، اور روزے کی نیت سے لے کر روزے کی افطار تک ہم پر منع ہے کہ ہم کچھ کھائیں پئیں، اور دیگر اور معاملات میں بھی ہم محتاط رہیں۔ جہاں تک اس نہ کھانے پینے کی وجہ سے ہمارے جسم پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، بظاہر کہنے کو تو ہم بھوک کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن طبی نقطہ نظر سے جو تحقیقات ہمارے سامنے آئی ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس روزے میں کھانے پینے سے اجتناب سے ہمارے جسم کے بہت سارے اعضاء، جن میں منہ ہے، گلا ہے، ہمارے گالوں کے جو مسلز ہیں، اور غذائی نالی ہے، معدہ ہے، جگر ہے، ان تمام اعضاء کو ایک خاص بڑے وقفے کے لیے آرام مل جاتا ہے، اور اس طرح سے اس آرام کی صورت میں ان میں نشو و نما اور اس کے اندر بہتری کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ کھانے پینے سے اجتناب برتنے سے ہمارے معدے کو بھی سکون ملتا ہے، اور اسے بھی فرصت ملتی ہے کہ وہ اپنے اندر ہونے والی ٹوٹ پھوٹ کو ریپیئر کر سکے۔ نیز جگر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جگر میں ہم نے دیکھا ہے کہ جگر ہمارے ہاضمے سے لے کر اور غذا کو جسم کا جزو بننے تک کے تمام عمل میں برسر پیکار رہتا ہے۔ اگر ہم جب خوراک نہیں لیں گے تو جگر کو ان تمام کاموں جو روزمرہ کے کام ہیں، ان کاموں کے علاوہ دیگر اور ضروری کاموں کی طرف بھی تحریک پیدا ہوگی، اور ہمارے جسم میں پیدا ہونے یا جمع ہو جانے والے زہریلے اجزاء کو باہر نکالنے سے لے کر امیون سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے امیونو گلوبولن کی افزائش کا بھی موقع ملتا ہے۔ اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روزہ ہماری امیونٹی کو بھی بڑھاتا ہے۔ نیز اگر ہم اور دوسری باتوں کی طرف دھیان دیں تو ہمارے معدے میں کھانے کی نیت سے ہی تیزابیت کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہماری نیت میں کھانے پینے کا عمل دخل نہیں ہوتا، اور اس طرح سے ہمارے اس نیت کے نہ ہونے سے تیزابیت نہیں ہوتی، اور ایک سچے روزے دار کے لیے یہ خال ہی ہوتا ہے کہ اس کو تیزابیت کا سامنا کرنا پڑے یا سینے میں جلن ہو۔ نیز اس کے علاوہ روزے دار کے لیے ایک خاص بات یہ بھی ہوتی ہے کہ کھانے پینے میں وقفہ آتا ہے، اس سے ہمارے خون پر دباؤ ہے وہ کم رہتا ہے، اور اس طرح سے ہماری دل کی شریانوں تک بھی وہ اجزاء پہنچ پاتے ہیں، اور دل پر بھی زیادہ ورک لوڈ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہمارے گردے ہیں، ہماری آنتیں ہیں، اور دیگر جسم کے اعضاء جو ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ روزے میں مجموعی طور پر ہم چونکہ صبر اور قناعت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس لیے ذہنی تناؤ کا شکار بھی کم ہوتے ہیں، اور ہمیں ایک یکگونا سکون سا دستیاب ہوتا ہے۔ ہمیں روزے میں بھوک اور پیاس کے ساتھ ساتھ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ چونکہ روزہ اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھا گیا ہے،
تو ہم دوسروں سے بہتر رویے کا مظاہرہ کریں، اور اس بہتر رویے کے مظاہرے کی صورت میں ہمارے جسم پر بہتر اثر پڑتا ہے، اور ہمارا جسم بلڈ پریشر جیسی بیماریوں سے بھی کسی حد تک مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے جسم میں اینڈوکرائن گلینڈ سے افزائش ہونے والی مناسب ہارمونز کی مقدار بھی ہمارے لیے صحت کا پیغام لاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ بھوکا رہنے سے ہڈیوں کے گودے پہ اثر پڑتا ہے۔ جی ہاں، بالکل درست ہے۔ بھوکا رہنے سے ہڈیوں کے گودے کو تحریک ملتی ہے، اور اس گودے میں خون کی افزائش کا عمل بڑھ جاتا ہے، اور مجموعی طور پر ہمارے لیے تازہ خون کی فراہمی ہونے لگتی ہے۔ روزے کی افادیت موٹاپے کے ضمن میں کسی نعمت سے کم نہیں ہوتی، اور ہم روزے کے دوران چونکہ غذا کا اجتناب کر لیتے ہیں جو کہ عام حالات میں نہیں ہو پاتا، تو اس طرح سے ہم موٹاپے یا وزن کے بڑھنے پر بھی قابو پا سکتے ہیں۔ روزے کے دوران چونکہ جہاں اتنی ساری بہتریاں ہیں، وہاں پر ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے روزے کی ان ساری افادیت کو نقصان پہنچنے کا بھی احتمال رہتا ہے، اور وہ ہے کہ روزے کے دوران ہم ایسی غذاؤں کا استعمال کریں جو کہ ہمارے لیے معدے کے حوالے سے بھی، ہاضمے کے حوالے سے بھی، اور دیگر جسمانی امراض کے حوالے سے نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ مثلا چکنائی والی چیزوں کا استعمال کرنا، موسم کے لحاظ کو قائم نہ رکھتے ہوئے جو ہے غذاؤں کا استعمال کرنا ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور اس میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اس نشست کے آخری حصے کی طرف آنے سے قبل بتا دوں کہ چونکہ ہم آج کل ایک خاص قسم کی وائرس کی وبا کی زد میں ہیں، اور اس لیے ہم روزے کی وہ تمام تر مصروفیات اور سرگرمیاں جو کہ ہماری تہذیب اور ہمارے اطوار کا حصہ تھیں، وہ قائم نہیں رکھ پاتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مناسب رویہ اختیار کریں، جسے میں اپنے طور پر کہوں گا کہ ہمیں کووڈ کی مطابقت سے اپنی طرز زندگی بہتر بنانی چاہیے۔ اس کو انگریزی میں کووڈ اپروپریٹ بیہیویئر بھی کہتے ہیں۔ اس میں وہ تمام تر مصروفیات شامل ہو جاتی ہیں کہ گیدرنگ ہے، افطار کے لیے گیدرنگ ہے، تراویح کے لیے گیدرنگ ہے، ہم ایک دوسرے کے لیے بازار میں جاتے ہیں تو گیدرنگ ہے، تو ایک دوسرے کے قریب آنے کے لیے تو ہمیں بنیادی جو ایڈوائزری کے مطابق جو ضروری چیزیں ہیں وہ اپنانی چاہیے۔ مثلا ماسک کا استعمال، ڈسٹنس جہاں کہیں بھی ہو، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم افطار کی پارٹیاں اگر آن لائن کر لیں تو اس میں بھی ہم ایک دوسرے کے قریب تو ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے سے انٹریکشن بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم روزے کی تمام تر فیوز و برکات کو حاصل کر سکیں، اور اس ماہ صیام کو نعمت سمجھتے ہوئے ہم اس کا شکر بجا لاتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ ماہ عطا کیا، اور اس سے ہم بہرہ مند ہوئے۔ بہت بہت شکریہ۔